اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جہمی صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اردو جو ہے اس میں اعراب کی غلطیاں چل جاتی ہیں، بالکل غلط ہے۔ اردو میں بھی اعراب کی غلطیاں نہیں چلتی۔ اگر آپ زبر زیر کو فرق کریں گے، اگر آپ شاعری میں بات کر رہے ہیں تو بہر ٹوٹ جائے گی۔ حروف الفاظ اسی طرح اردو کے بھی قواعد ہیں جس طرح اور السنہ کے بھی ہیں، فارسی کے ہیں اور اردو کے ہیں، تو ان میں اعراب کا مسئلہ چلتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ لغات اردو کی اٹھا کر دیکھ لیجیے، لغات سے بڑی دلیل کہیں نہیں ہوگی، اور ہر لغت کے اندر اعراب لگے ہوئے۔ تو یہ جہلمی صاحب لا علمی کو دلیل بناتے ہیں، یعنی ان کو معلوم نہیں ہے کہ اردو میں ایسا چل جاتا ہے، اور اگر لوگ اردو میں بھی ایسا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ بہرحال جو قواعد کو آپ بریک کریں گے، خواہ وہ عربی کے کریں خواہ وہ اردو کے کریں، تو ہر زبان کے لحاظ سے غلط ہوگا۔ ظاہر ٹھیک ہے، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اردو کے قواعد ویسے نہیں ہیں جیسے کہ عربی کے ہیں، مگر اس کے کچھ قواعد ہیں۔ اب میں آپ کو بڑے بڑے لوگوں کی غلطیاں بتاتا ہوں۔ جیسے غلطی کی ایک جگہ سر سید لکھتے ہیں اوصاف سویلائزیشن۔ اب یہ کیا ہے کہ فارسی میں یہ ترکیب چل سکتی ہے اگر انگریزی کے لفظ کے ساتھ، کیونکہ ان کے، لیکن اردو میں نہیں چل سکتی۔ اچھا، اسی طرح فارسی اور عربی کے حروف میں مضاف قائم کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جیسے لیکن کہیں کہیں استثناء ہے تو اس استثناء سے قاعدہ بنا کر آپ نہیں کر سکتے، تو ایسا نہیں۔ مثلا قریب الملک، گنج العرش، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو جملے ہیں، یہ استثنائی ہیں، تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اگر جہلمی صاحب کو اردو کا اتنا بھی نہیں معلوم نا قواعد کیا ہے، وہ تو شکر ہے کہ سندھی کے اوپر ہاتھ صاف نہیں کر رہے، ورنہ تو وہ کہتے ہیں سندھی میں بھی یہ چیزیں چل جاتی ہیں۔ وہ جہلمی صاحب کی لا علمی ہے۔ اب اگر جہلمی صاحب کے جو معتقدین ہیں وہ غلط بولتے ہیں تو اس کو دلیل بنا دینا کہ نہیں یہی جواز ہو گیا، یہ غلط ہے۔ آپ اردو کی لغات دیکھیے، ہمارے پاس بہت ساری لغات ہیں سامنے، کچھ نہیں جو جامع اللغات دیکھ لیجیے، بڑی اچھی لغت ہے، اور اگر فیروز اللغات دیکھ لیں مل جاتی ہے، اس میں بھی ہر لفظ کے اعراب لگے ہوئے ہیں، ہر لفظ پر اعراب ہیں، زبر کہاں ہے، زیر کہاں ہے، پیش کہاں ہے، آپ چینج نہیں کر سکتے۔ تو جہلمی صاحب معلوم نہیں کہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حد تک لا علم ہے محترم کہ ان کو اردو کے بارے میں نہیں پتا۔ ہاں، وہ اردو کی ٹانگیں توڑ رہے ہیں۔ اچھا، اب کہیے پاکستان میں تو یہی ہو رہا ہے، تو بھائی اس سے اصول نہیں بدل جاتا۔ 1,00,000 آدمی غلط بول رہے ہیں تو وہ دلیل نہیں بن جاتی کہ وہ چیز صحیح ہے۔ تو جہلمی صاحب کی بات بالکل غلط ہے، لا علم آدمی ہے اس مسئلے میں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اس حوالے سے، اچھا ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ علماء جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے یوں ہیں، اچھے الفاظ نہیں اس لیے میں بیان نہیں کر رہا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ تصحیح کرتے ہیں، مثلا عالم کہہ دیا عالم کو تو کہیں گے بیٹا عالم ہے تو ٹھیک کر رہے ہیں نا وہ۔ یہ اصل میں بات یہ ہے جہلمی صاحب اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتے، اس حد تک ہے۔ اس پہ یاد آیا کہ محمد علی باب قرآن کی آیات غلط پڑھتا تھا، تو اس نے کہہ دیا کہ محبوس تھے اعراب میں قرآن کی آیات، غور کر لیجیے۔ تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں، تو اس پر بھی ان کے جو معتقدین ہیں نا وہ ان کے کیا کہتے ہیں وہ ہیں ماننے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کا دل جب ایک شخص پہ آ جاتا ہے تو اس کی اغلاط اور خطایا کو بھی وہ اغلاط اور خطایا نہیں مانتے، یہی بات ہے۔ اور یہی بات اگر ہو جائے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ انسانیت کی اس سے زیادہ تذلیل بلکہ تحقیر اور توہین کیا ہوگی کہ ایک آدمی کریکٹ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے نہیں میں تو اسی غلطی پہ رہوں گا، آپ کریکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ شیطانیت ہے، وہ کہیں گے کریکشن۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میسج ہے وہ نہیں دیکھ، تو بھائی میسج وہی دے گا نا جو عبور رکھے گا السنہ پر۔ غلطی تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر کوئی تصحیح کر دے تو ہم فوراً یہ نہیں کہیں گے کہ آپ شیطان ہو گئے۔ اب یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، بعض لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں، معاذ اللہ یہ بھی انہوں نے پیش کیا ہے، تو یہ ایک غلطی انہوں نے پکڑ لی، ان کو چاہیے تھا تو کیا ہے کہ وہ فتح کو نا زما سے تبدیل نہیں کر رہا، پروننسیشن میں اس جگہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھائی معاذ اللہ لفظ ہے، معاذ اللہ نہیں ہے، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ آپ جو کہنا چاہتے ہیں، آپ اگر معاذ لفظ کہنا چاہتے ہیں آپ کھل کر کہیے کہ میں یہاں پر پیش کہنا چاہتا ہوں، وما کہنا چاہتا ہوں،
اور وہاں پر میں فتح کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے ضرور کہیے، مگر یہ شیطانیت نہیں ہے، یہ نہ ان کی شیطانیت ہے نہ کسی کی، یہ تو ایک غلطی ہو جاتی ہے انسان سے تو اس کو تصحیح تو ٹھیک ہے. تو غلطی کا اگر جواز ہے تو تصحیح کا جواز کیوں نہیں ہے؟ ہم تو یہ سوال کرتے ہیں. جہلمی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر اعتراض برداشت نہیں کرتے، دوسرے پر وہی اعتراض کریں گے، خود اپنے اوپر برداشت نہیں کریں گے. اور یہی چیز جہلمی صاحب کی باطل ہونے کی دلیل ہے کہ یہ وہ صاحب ہے جو اپنے اوپر تو اعتراض برداشت نہیں کرتے مگر جس کو چاہتے ہیں اعتراض کر دیتے. والسلام.